الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ الاقیاء اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ زیادہ تقریر کا ظاہر وقت ہی نہیں ہے، ابھی ہیں ویسے 15 منٹ ہمارے پاس الحمدللہ۔ یہ درود شریف کی محفل جو ہے وہ اس کا انعقاد کرانے کا جو مقصد ہے بڑا بنیادی وہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ مادیت پرستی کی طرف بہت ہو گیا ہے۔ معاشرے میں مادیت پرستی کا چلن بہت زیادہ ہو گیا ہے، دنیا داری کی طرف زیادہ ہو گیا ہے، اور عقل و خیرت کی روشنی میں آج کل دین کے معاملات کو سمجھنے کی بھی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور جو دیندار لوگ ہوتے ہیں وہ بھی زیادہ سے زیادہ نماز روزے اور عبادات اور اس طرح کی باتوں پر انسان کو زیادہ لگاتے ہیں، لیکن جو دین کی روح اور دین کی بنیاد ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ ہمارا روحانی رشتہ بالکل کمزور ہو گیا ہے اور کیا جا رہا ہے باقاعدہ سازش کے تحت، باقاعدہ کوشش کے تحت۔ درود شریف وہ عمل ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن تم میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو تم میں سب سے زیادہ درود شریف مجھ پر پڑھتا ہوگا۔ یہ کتاب ہے مفتی محمد امین صاحب کی آب کوثر کے نام سے۔ پہلے تو ہمارے پاس کافی نسخے تھے، ہم نے اس کو تقسیم کیا تھا، لیکن اب وہ ختم ہو گئی ہے، اور پتہ کریں گے کہیں سے ملے گی تو انشاءاللہ آپ کو ہدیہ کریں گے۔ اس کو سبقاً پڑھا جانا ایسی محافل میں، جو مطلب یہ ہوتا ہے، ہم نے مفتی جنید صاحب کے ذمہ کیا تھا، وہ آپ کو طہارت کے مسائل بتا رہے تھے، اور یہ بھی ایک مقصد ہوتا ہے کہ دین کے بنیادی معاملات بھی صحیح طریقے سے آپ کو پتہ چلیں۔ لیکن درود شریف ایک ایسا عمل ہے، جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی والی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ خوش ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو ہے وہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ خوشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ روشن ہو رہا، ویسے بھی روشن تھا اور زیادہ روشن ہو رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے آج وہ آیت عطا فرمائی ہے جو مجھے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، اور پھر آپ نے بتایا کہ مجھ پر اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے۔ اس میں اللہ اور اللہ کے فرشتوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا ذکر ہے، اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ درود و سلام بھیجو جیسا کہ درود و سلام بھیجنے کا حق ہے۔ درود و سلام کی 3 نسبتیں ہیں، یعنی 3 جہتیں ہیں۔ ایک تو اللہ کا درود بھیجنا ہے، اللہ رب العزت کا درود کیا بھیجنا ہے؟ اللہ تو کسی سے دعا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو ہر آن بلند کرتا جا رہا ہے، یعنی ہر لمحہ حضور کے درجے کو بلند کرنا، یہ اللہ کا درود بھیجنا ہے۔ دوسرے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر محبت سے بھیجتا ہے اور اپنی رحمتوں سے ان کو نوازتا رہتا ہے۔ ہر آن اللہ کی رحمت اپنے حبیب پر پہلے سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، جیسا کہ قرآن مجید ہی میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہر آنے والا لمحہ آپ کے لیے پچھلے لمحے سے بہتر ہے۔ یعنی ہر آنے والی گھڑی میں ہر چیز خراب ہوتی جا رہی ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ بہتری بڑھتی جا رہی ہے کہ حضور کے درجات اللہ تعالیٰ بلند فرماتا جا رہا ہے، اور حضور پر درود و سلام اور حضور کا نام لینے والے دنیا میں بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ ایک جیولوجسٹ نے ٹائم کی کیلکولیشن کر کے بتایا تھا کہ سب سے پہلے سورج جو طلوع ہوتا ہے، چڑھتے سورج کی زمین کہتے ہیں اسے جاپان، وہاں جب فجر کی اذان ہوتی ہے، فجر کی اذان جاپان کے مختلف جزیروں سے وقت کے اعتبار سے ہوتے ہوتے ہوتے
فجر کا وقت جاپان میں ختم ہو جاتا ہے لیکن پھر انڈونیشیا میں شروع ہو جاتا ہے، فلپین اور انڈونیشیا میں شروع ہو جاتا ہے، فجی میں۔ پھر وہاں اشہد ان محمد رسول اللہ کی آوازیں گونجتی ہیں۔ پھر جب وہاں سے وہ آوازیں ختم ہوتی چلی جاتی ہیں تو پھر ملیشیا کی طرف آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور ملیشیا میں فجر کی اذانیں شروع ہوتی ہیں۔ وہاں سے پھر ہندوستان، بنگلہ دیش، پھر پاکستان سے مغرب کی طرف جاتے جاتے جب آگے تک پہنچتی ہیں تو پیچھے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ظہر کے وقت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر وہاں سے ہونا شروع ہوتا ہے، اور اسی ترتیب سے آگے بڑھتا ہے۔ ابھی درمیان میں ہی پہنچتا ہے کہ پیچھے سے عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور عصر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر بلند ہونا شروع ہوتا ہے، اور عصر کے بعد پھر مغرب، پھر اسی طرح عشاء، اور عشاء کی نماز جب کینیڈا تک اور امریکہ تک پہنچتی ہے تو جاپان میں پھر فجر کا وقت ہو چکا ہوتا ہے۔ یوں دن رات کی ہر ساعت، ہر گھڑی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک بلند ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کا حضور پر درود بھیجنا ہے۔ فرشتوں کے لیے کیا ہے؟ فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو اور زیادہ بلند فرما۔ یعنی فرشتوں، اللہ کا درود بھیجنا تو یہ ہے کہ حضور کی طرف محبت سے دیکھنا، حضور کے درجات کو بڑھانا، یہ اللہ کا درود بھیجنا ہے۔ اور فرشتوں کا درود بھیجنا ہے کہ ہم وقت وہ اللہ تعالیٰ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ترقی درجات کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اب فرشتوں کے دعا کرنے سے حضور کے درجات بلند نہیں ہوتے، فرشتوں پر اللہ کی مہربانی ہوتی ہے۔ ہم نے دنیا میں دیکھا، ہم بازار میں جا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں راستے میں فقیر ملتا ہے اور ہمیں دیکھ کر کہتا ہے جی آپ کے بچے جئیں، آپ کے بچے سلامت رہیں، آپ کی جوڑی سلامت رہے۔ جیسے ہوتے ہیں فقیروں نے بڑی نفسیات دیکھی ہوتی ہے، کوئی طالب علم ہو تو اسے کہتے ہیں اللہ تجھے امتحانوں میں کامیاب کرے، کوئی میاں بیوی جا رہے تو کہتے ہیں اللہ جوڑیاں سلامت رکھے، بچے ہوں تو کہتے ہیں اللہ تمہارے بچوں کو آباد رکھے۔ تو یہ بات کہنے سے جس کو سنایا جا رہا ہوتا ہے اس کے دل میں نرمی اور رحمت پیدا ہوتی ہے، اور اس کا دل کرتا ہے کہ میں اس کے ساتھ مہربانی کروں اور اس کو انعام و اکرام دوں۔ تو یہی حال اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے رکھا ہے کہ فرشتے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں پر مہربانی فرماتا ہے۔ فرشتوں کے دعا کرنے سے حضور کے درجات بلند نہیں ہوتے، یہ فرشتوں اور اللہ تعالیٰ کی درود بھیجنے کی حقیقت اور حکمت ہے۔ بندوں کو جب کہا جاتا ہے، ہمیں کہا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تم صلاۃ بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو، اور ایسا سلام بھیجو جیسا کہ ان پر سلام بھیجنے کا حق ہے۔ اس میں پھر بندہ کیا عرض کرتا ہے، ہماری تو اوقات ہی کوئی نہیں، ہماری تو عقل کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شان تک رسائی ہی نہیں ہے، حضور کی بلند شان تک ہماری ذہن کی پہنچ ہی نہیں ہے۔ تو پھر بندہ اس امر کو اللہ کی طرف تفویض کر دیتا ہے، بندہ اس کو اللہ کی طرف سپرد کرتا ہے کہ اے اللہ میں تو حضور کے مقامات کو جانتا ہی نہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اے اللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج میری طرف سے، یعنی میں نے اے اللہ تجھے اپنا وکیل کیا کیونکہ میں تو ان کی شان کے مطابق الفاظ ہی نہیں جانتا، اے اللہ تو پھر ان پر صلاۃ و سلام بھیج جیسا کہ ان پر صلاۃ و سلام کا حق ہے۔ تو ہمارے صلاۃ و سلام کہنے کا ایک حکمت اللہ کی طرف تفویض کرنا یہی ہے، اور دوسرا وہی جو فرشتوں کے ضمن میں ہم نے بیان کیا کہ حضور پر درود بھیجنے سے اللہ تعالی ہم پر مہربانی فرماتا ہے کہ یہ میرے محبوب کے خیر خواہ ہیں، میرے محبوب سے محبت کرنے والے ہیں تو میں ان پر مہربانی کروں۔ تو ہمارے دعا کرنا، ہمارا درود پڑھنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حاجت نہیں ہے، یہ ہماری حاجت ہے، اس سے اللہ تعالی ہم پر مہربانی فرماتا ہے۔ درود پاک کے ضمن میں دو تین باتیں یاد رکھنے کی ہیں۔ بہت سارے لوگوں میں گمراہی پھیلانے والے آج کل بہت ہیں۔ ایک یہ پھیلاتے ہیں کہ درود ابراہیمی سب سے افضل درود ہے اور یہ حضور نے تعلیم کیا ہے اور نماز میں یہی پڑھا جاتا ہے، پس درود ابراہیمی ہی پڑھنا چاہیے۔ درود ابراہیمی کے ضمن میں اچھا کوئی بھی حدیث ہے اور کوئی بھی قرآن کی آیت ہے، اس کے تو سب جانتے ہی ہیں کہ قرآن کی آیتوں کے نزول کا سبب ہوتا ہے، یعنی قرآن کی جب آیتیں کوئی نازل ہوتی ہیں اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس آیت کو نازل کرتا ہے۔ ایسے ہی حدیث کا بیان کرنے میں بھی کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ جب یہ صحابہ کرام کو حضور نے یہ درود تعلیم کیا، اس کا سبب یہ ہوا تھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی صلو علیہ وسلم تسلیما، تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ہمیں آپ پر صلاۃ اور سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے، اور سلام تو ہم آپ پر بھیجتے ہی ہیں، سلام کا بھیجنا ہمیں پتہ ہے، اور سلام ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز میں آپ پر سلام بھیجتے ہیں، صلاۃ کا ہمیں نہیں پتہ، صلاۃ کیسے بھیجنی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور صلاۃ کے یہ الفاظ تعلیم کیے جو درود ابراہیمی میں ہیں۔ ان میں اللہم صلی علی محمد،
اللہم بارک علی سیدنا محمد، یہ دو جملے، وعلی آل سیدنا محمد، حضور نے اپنی آل کو بھی اس میں شامل کیا، حضور نے اس میں صلاۃ کا لفظ بھی شامل کیا، اور حضور نے اس میں برکت کا لفظ بھی شامل کیا۔ اب ہمیں یہ پتہ چلا کہ درود شریف مکمل وہ ہے جس میں صلاۃ کا لفظ بھی شامل ہو، جس میں سلام کا لفظ بھی شامل ہو، جس میں برکت کا لفظ بھی شامل ہو، اور جس میں حضور کی آل کو بھی شامل کیا گیا ہو۔ یہ تب جا کر درود شریف مکمل ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ درود شریف کا وہ صیغہ اختیار کرنا چاہیے جس میں یہ سارے امر جامع ہوں۔ نماز میں جو حضور نے تعلیم کیا ہے وہ تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ سلام تو ہم بھیجتے ہی ہیں، اب ہمیں صلاۃ بتائیے، تو حضور نے بطور صلاۃ کے یہ تعلیم کیا۔ اب اگر کوئی درود ابراہیمی پڑھنا چاہے تو بہت خوب ہے کہ حضور نے فرمایا، لیکن اس کے شروع میں یا اس کے آخر میں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ضرور کہے، تب جا کر یہ مکمل ہوگا، کیونکہ حکم قرآنی پر عمل تبھی ہو سکتا ہے کہ صلاۃ بھی ہو اور سلام بھی ہو۔ صلو علیہ وسلموا، صلاۃ بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ تو سلام تو السلام علیکہ ایھا النبی ہے، اور صل جو ہے صلاۃ میں برکت، صلاۃ اور حضور کی آل کو شامل کیا گیا ہے۔ اب یہ 3-4 چیزیں درود شریف کے ضمن میں آپ کو یاد رہنی چاہیے کہ درود شریف تب مکمل ہوتا ہے جب یہ ہو۔ اسی طرح ہمارے ہاں اہل سنت میں ایک درود پڑھا جاتا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، لوگ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اس میں حضور کی آل کو شامل نہیں کرتے۔ تو مکمل درود یہ ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تو آل کو ضرور شامل کریں، بلکہ ایک حدیث ہے اس ضمن میں کہ حضور نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر تو صلاۃ پڑھا، درود پڑھا، لیکن میری آل کو اس میں شامل نہ کیا تو اس نے گویا مجھ پر درود نہیں پڑھا۔ تو حضور کی آل کو ضرور شامل کریں۔ حضور کی آل میں اہل بیت تو شامل ہے ہی ہیں، اور بحمد اللہ تعالیٰ تمام مسلمان بھی حضور کی آل میں شامل ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں آل قوم کو بھی کہا گیا ہے۔ اور آخر میں یہ بتانا کہ درود شریف کتنا بڑا عمل ہے، وہ حدیث تو آپ نے خیر سنی ہی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، بڑے امام ہیں، اور ان کی ایک کتاب کتاب الام کے نام سے ہے، احادیث پر ہے، اور تقریباً بڑے محدثین کے استاد امام شافعی ہی ہیں۔ امام بخاری کے بھی استادوں کے استاد ہیں، امام احمد بن حنبل کے بھی ہیں، بہت سارے ائمہ حدیث کے بڑے استاد ہیں امام شافعی۔ اور ان کی کتاب الام کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا گیا کہ حضور جو ہیں وہ امام شافعی کی اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا کتاب پڑھ رہے ہیں؟ کہا محمد بن ادریس کی کتاب الام کو پڑھ رہا ہوں۔ یعنی اتنے مقبول تھے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بھی۔ ان کے وفات کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ حضور آپ کا اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ آپ نے تو دین کی بڑی خدمت کی، اور آپ نے اتنی حدیثیں جمع کی اور اتنا فقہ کا مواد جمع کیا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو فرمایا کہ کوئی عمل کام نہیں آیا، اتنا علمی کام بھی کام نہیں آیا، کوئی شے کام نہیں آئی۔ حضور پر میں ایک درود پڑھا کرتا تھا، بس اس درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میری نجات کی۔ وہ درود شریف یہ ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی سیدنا محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا صلاۃ و سلام بھیج جتنا ان کو یاد کرنے والے ان کو یاد کرتے ہیں، اور اتنی تعداد میں درود شریف بھیج جتنا ان کو بھولنے والے حضور کو بھولے ہوئے ہیں، یعنی کافر ہیں، ان کی تعداد کے برابر حضور پر درود بھیج۔ یہ درود بھی اللہ کی بارگاہ میں ایسا مقبول ہوا۔ اسی طرح حضور کے بارے میں یہ کہنا کہ حضور نے صرف درود ابراہیمی ہی سکھایا ہے، یہ علمی لحاظ سے بھی غلط ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بڑی غربت ہے، بڑی تنگی ہے، اور کوئی وظیفہ عنایت فرمائیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ درود تعلیم کیا تھا، اللہم صلی علی سیدنا، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یہ درود شریف غربت کو دور کرنے کے لیے بڑا مجرب المجرب ہے، اس کو پڑھنا۔ اسی طرح بے شمار درود شریف ہیں جو حضوری قلب، ایک درود ہے جزا اللہ عنا سیدنا محمد محمدا ما هو اہلہ، تو حدیث شریف کے اندر ہے کہ اس کا ایک دفعہ پڑھنے میں اتنا ثواب ہوتا ہے کہ فرشتے اس کا ثواب لکھتے لکھتے تھک جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ درود شریف کی بنیادی طور پر محفل ترتیب دی گئی ہے، اس میں آپ بھی ٹائم نہیں ہوا، ہاں بس ختم ہو جائے گا، دعا ہو جائے گی۔ تو آخری بات یہ ہے کہ درود شریف کی محفل ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ یہ کیا کریں۔ دوسرے ہم نے یہ آپ کو بتایا تھا کہ اس میں آپ چنے کی دال اور کدو شریف اور گوشت کا ریشہ کا بھنڈار کیا کریں، یہ اصل میں بزرگوں کا طریقہ ہے، لیکن ہمیں پتہ چلا کہ کچھ لوگوں کو پیٹ کی تکلیف ہوتی ہے، کچھ اس کو نہیں کھا سکتے، تو سب کے لیے آج سے آزادی ہے،
جو وہ کھانا پکانا چاہیں، بریانی پکانا چاہیں، آلو گوشت پکانا چاہیں، لیکن ایک اہتمام ضرور کریں کہ اس کے اندر لوکی شریف کا حصہ ضرور شامل کریں۔ کدو شریف یہ روحانیت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرے، اتنا باریک کر دیں کہ نظر ہی نہ آئے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن کدو شریف ڈالیں ضرور۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت سے معمور فرمائے، اسی پر ہمارا جینا اور خاتمہ فرمائے۔